بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا اور جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزار دی، انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ انہی مکرم اور مقدس برگزیدہ ہستیوں میں نہایت ہی معتبر نام حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ قیامت تک خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی تقریباً 5 برس کی ہی تھی کہ آپ کے والدین اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑانے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو گھر میں کوئی ایسا بڑا نہ رہا جو گھر کی ضروریات پوری کرتا اور چاروں بہنوں کی پرورش اپنے زیر سایہ کرتا۔ کسی قریبی عزیز یا ہمدرد ہمسائے کی معاونت سے جیسے تیسے زندگی کے دن گزرنا شروع ہو گئے اور پھر شہر بھر میں رہنے والوں کو ایک ایسی خوفناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا کہ شہر میں تحمل پیدا ہو گیا۔ کھانے پینے کی اشیاء ناپید و نایاب ہو گئیں۔ بھوک کے باعث لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی بہنوں کو بھی اسی قحط کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ بھوک کی شدت سے تنگ آ کر چاروں بہنیں اپنے گھروں سے نکلی تاکہ اس شہر کو چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف جائیں جہاں بھوک مٹانے کا کوئی انتظام ہو سکے۔ ابھی راستے میں ہی سفر کرتی ہوئی جا رہی تھی کہ ایک ظالم شخص نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا اور آپ کو بصرہ کے ایک دولت مند تاجر عتیق کے پاس بیچ دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 8 برس تھی۔ تاجر عتیق نے آپ کو اپنی کنیز کے طور پر رکھ لیا۔ وہ گھر کے تمام کام معصوم بچی سے کرواتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ رات کو تھکن سے چور ہو جاتی مگر کبھی اف تک نہیں کی۔ بچپن کے دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ اب آپ کی عمر مبارک تقریباً 12 برس کی ہو چکی تھی۔ وہ تاجر آپ سے بہت مشقت کراتا، سارے دن میں ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہ جینے دیتا تھا۔ ایک دن مالک نے آپ کو کسی کام کے لیے گھر سے باہر بھیجا۔ آپ چلی جا رہی تھی کہ راستے میں اپنے سامنے کسی نامحرم کو دیکھ کر اس قدر زور سے گری کہ ہاتھ پر شدید چوٹ آ گئی اور ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ رو پڑی۔ اس وقت بارگاہ الہی میں التجا کی، یا اللہ، میں تو پہلے ہی بے یار و مددگار تھی، اب ہاتھ نے بھی چوٹ کے باعث جواب دے دیا ہے۔ تکلیف کے باعث کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، مگر یا اللہ، میں پھر بھی اسی حالت میں بھی تیری رضا چاہتی ہوں۔ غیب سے ندا آئی، اے رابعہ، غم نہ کر، کل تجھے وہ مقام و مرتبہ عطا ہوگا کہ تجھ پر مقرب ملائکہ بھی رش کریں گے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آواز سنی تو خوش ہو گئی، اپنی ساری تکلیف بھول گئی۔ پھر روز و شب آپ کا یہ معمول بن گیا کہ دن کو روزہ رکھتی اور اپنے مالک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دن بھر اس کے حکم پر گھر کا کام کاج کرتی۔ جب رات ہو جاتی تو اپنی کوٹری میں آ کر عبادت الہیہ میں مشغول ہو جاتی۔ رات اور دن کے یہ کٹھن مراحل چھوٹی سی بچی بڑے شوق سے طے کرتی جا رہی تھی، مگر چونکہ انسانی جسم ایک خاص حد تک ہی برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے، اس لیے تھوڑے ہی دنوں میں اس معصوم چہرے پر کمزوری کے آثار دکھائی دینے لگے۔ ایک دن آدھی رات کے وقت مالک کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس کی نگاہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹری کی طرف چلی گئی۔ اسے کوٹری میں چراغ کی روشنی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بڑا حیران ہوا کہ یہ کنیز آدھی رات کو جاگ کر کیا کر رہی ہے۔ کوٹری کی طرف بھاگا، مگر یہ دیکھ کر اس کے قدم کوٹری کے دروازے کے باہر ہی رک گئے کہ اس کی کنیز بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو کر مناجات میں مشغول ہے۔ ایک روشن قندیل اس کے سر کے اوپر روشن ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں عرض کر رہی تھی،
کہ اے میرے اللہ، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں زندگی کا ہر ایک لمحہ تیری عبادت کرنے میں گزار دیتی، مگر چونکہ تو میری مجبوریوں کو جانتا ہے، تو نے مجھ کو غیر کا محکوم بنایا ہوا ہے، اس لیے میں دن کے وقت مالک کے گھر کا کام کاج کرتی رہتی ہوں اور رات کو دیر سے تیری بارگاہ الہی میں حاضر ہوتی ہوں۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما دے اور میرے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ مالک نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا، اس کے دل کی سختی یہ منظر دیکھتے ہی نرمی میں بدل گئی۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا کہ میں نے اس چھوٹی سی بچی پر کس قدر ظلم ڈھائے ہیں، اگر ہر وقت گھر کے کاموں میں ہی الجھائے رکھا، اور بچی کا یہ حال ہے کہ اس چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں راتوں کو مشغول رہتی ہے۔ اسی وقت اس نے اپنے دل میں اس بات کا عہد کر لیا، یہ ارادہ کیا کہ صبح ہوتے ہی اس کو میں اپنی زیادتیوں کا ازالہ کروں گا۔ وہ یہ ارادہ کر کے واپس اپنے کمرے میں چلا آیا تاکہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔ کمرے میں آیا تو نیند اس سے کوسوں دور چلی گئی تھی۔ صبح کے انتظار میں جاگتا رہا اور صبح ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں کہ لا علمی میں مجھ سے بہت زیادتیاں ہوئی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ تم اس گھر میں قیام کرو تاکہ میرے گھر میں برکت رہے۔ اگر تم یہاں قیام کرنا پسند نہ فرماؤ اور کہیں اور جانا چاہیں تو تمہاری مرضی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ریاضت و عبادت و معرفت کے اعتبار سے ممتاز حیثیت رکھتی تھی، اپنے دور کی نامور قلندر تھیں۔ علم، عبادت اور ریاضت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام اولیاء کرام میں نہایت عقیدت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمہ وقت مشغول رہتی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ دنیا کی کسی چیز کا لالچ آپ کے دل میں موجود نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صرف رضا الہی کی طالب تھی۔ ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں مناجات کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں پھینک دے، اور اگر میں تیری عبادت جنت کی خاطر کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں صرف تیری ہی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہانڈی پکا رہی تھی کہ اس کو پیاز کی ضرورت محسوس ہوئی۔ گھر میں دیکھا تو پیاز موجود نہ تھا۔ خادمہ نے آپ سے کہا کہ پیاز ہمسائے کے گھر سے لے لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خادمہ سے فرمایا کہ 40 سال سے میں نے اپنے خالق سے عہد کر رکھا ہے کہ اس کی مخلوق سے کچھ طلب نہ کروں گی، پیاز نہیں ہے تو نہ صحیح۔ اسی وقت قدرت خداوندی سے آسمان سے ایک پرندہ اڑتا ہوا چھلا ہوا پیاز ہانڈی میں ڈال گیا۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے فکر ہے کہ یہ پیاز ناجائز ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سالن سے روٹی ہی نہ کھائی اور روکھی روٹی کھا کر گزارا کیا۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، ہمیں رابعہ بصری کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی پہچان کے دروازے ہر مرد و عورت سب کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ کی راہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں چلنا ہمارا کام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی دعا و ریاضت والی زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر واقعہ اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر ایسی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک اور نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔